بہت خوبصورت، سرسبز، خوشنما اور سرخ گلابوں سے ڈھکی ایک وادی تھی۔ تا حد نگاہ ہریالی اور پس منظر میں سرسبز و شاداب پہاڑوں پر خود رو پھول ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی نے آسمان سے ستارے توڑ کر وہاں ٹانک دیے ہوں۔ اس خوبصورت اور دل آویز وادی میں وہ چاندی کے جسم والی لڑکی سفید رنگ کے پریوں کے لباس میں آسمان سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ وہ اس قدر دلکش اور حسین دکھائی دے رہی تھی کہ اس پر نظر ٹھہرانا دشوار ہو رہا تھا۔ وہ اپنے دونوں بازو پھیلائے آسمان سے گرنے والی پھوار کو اپنی ہتھیلیوں پر محسوس کر رہی تھی۔ اسے اچانک کچھ ہوا اور اس نے وادی میں موجود تتلیوں کے ساتھ رقص کرنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے رقص میں کسی پہاڑی چشمے کی سی دیوانگی اور تیزی آ گئی۔ اس کا جسم اس کے اختیار میں نہیں رہا۔ وہ خود کو روئی کے گالوں سے بھی ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ فخر و غرور کی لہریں اس کے پورے وجود کا احاطہ کر چکی تھیں۔ ایک دم ہی منظر بدلا۔ اس چاندی کے جسم والی لڑکی کا پاؤں پھسلا اور وہ خود کو بہت بلندیوں سے نیچے پستیوں میں گرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس نے سخت خوف زدہ نظروں سے زمین کی پستیوں کو دیکھا جو اس کا مقدر بننے والی تھیں۔ وہ بڑی قوت سے بے تحاشا کیچڑ اور غلاظت سے بھری زمین پر گری۔ اس کا سارا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر اپنے چٹکتے ہوئے اعصاب کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کی۔ وہ اب آنکھ کی پتلیوں کو گھما کر اپنے ارد گرد پھیلی تیرگی اور فضا میں بدبو محسوس کر رہی تھی۔ اسے اپنے کیچڑ زدہ جسم سے گھن آ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے جسم کو ٹٹولا تو خوف کی ایک سرد لہر نے اس کے وجود کو لپیٹ میں لے لیا۔ اسے محسوس ہوا کہ بہت سے حشرات الارض اس کے وجود سے چمٹے ہوئے ہیں۔ اس نے سانس روک کر ایک عجب دیوانگی سے ایک پتنگ نما چیز کو کھینچا تو اسے یہ دیکھ کر دھچکا لگا کہ وہ ایک مردہ پتنگا تھا۔ اس کی آنکھیں تیرگی سے مانوس ہوئیں تو اسے احساس ہوا کہ اس کا سارا ہی جسم ان مردہ پتنگوں کے لباس سے ڈھکا ہوا تھا۔ خوف، وحشت اور سراسیمگی کے عالم میں اس نے اپنے چہرے کو ٹٹولا تو اسے اپنی رگوں کو خوف سے منجمد کر دینے والی انہونی کا احساس ہوا۔ اسی وقت اسے ادراک ہوا کہ وہ کسی گہری کھائی میں گری ہوئی ہے اور اوپر سے آنے والی ہلکی سی روشنی کی لکیر کے ساتھ ہی اس نے سیلن زدہ دیوار کے پاس گرا شیشے کا ٹکڑا دیکھا تو اس نے لپک کر اٹھا لیا۔ اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہی اس کے منہ سے نکلنے والی چیخ بہت دل خراش اور بے ساختہ تھی۔ اس کے خوبصورت جسم کے اوپر ایک بوڑھی مادہ گدھ کا بدصورت چہرہ سجا ہوا تھا۔ بہت ہی خوفناک، عجیب اور دل دہلا دینے والے خواب کے زیر اثر اس کی آنکھ کھلی۔ ماہم نے مضطرب و متوحش ہو کر اپنے کمرے میں کسی نادیدہ شے کو تلاش کرنا چاہا۔ کمرہ بالکل خالی تھا اور 0 واٹ کے بلب کی روشنی میں اس نے فوراً اٹھ کر سنگھار میز کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا چہرہ دیکھا۔ ایک پرسکون سی سانس اس نے فضا میں خارج کی۔ اس کے وجود کے اوپر اس کا اپنا ہی چہرہ تھا جو اس وقت پسینے سے شرابور، وحشت زدہ اور خوف میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر ایک دفعہ پھر خود کو یقین دلایا۔ وہ اب عجیب دیوانگی کے عالم میں اپنے کپڑوں کو جھٹک رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہیں کوئی ایک آدھ مرا ہوا پتنگا اس کے وجود کے ساتھ چمٹا ہوا نہ رہ گیا ہو۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ باہر سیاہ رات کے ہولناک سناٹے میں جھینگروں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن اسے نہ جانے کیوں یہ وہم لاحق ہو گیا تھا کہ وہ بوڑھی گدھ کہیں آس پاس ہی ہے۔ اس خیال نے اسے ایک دفعہ پھر بے چین کر دیا تھا۔ بہت ہی عجیب، فضول اور بے تکا سا خواب ہے یہ تو۔ صبح ڈائننگ ٹیبل پر ماہم سمن آپی اور ماما کے سامنے نہ چاہتے ہوئے بھی ذکر کر گئی، جسے سنتے ہی سمن آپی نے کھل کر تبصرہ کیا۔ اچھا، مجھے تو کوئی یہ خبردار کر دینے والا خواب لگ رہا ہے، بہت بامعنی سا۔ ماما تھوڑا سا پریشان نظر آئیں۔ کم آن ماما، آج کل کے دور میں بھلا کون خوابوں پر یقین کرتا ہے؟ سمن نے مذاق اڑایا۔ خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں، سچے خوابوں کی حقیقت کو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا،
کئی دفعہ ایسے خواب مستقبل کی کئی پریشانیوں سے بچا جاتے ہیں، میں کسی عالم سے پوچھوں گی۔ ماما حد درجہ سنجیدہ نظر آ رہی تھیں۔ لو جی، تم نے ماما کو اچھے کام پر لگا دیا۔ اچھا ہے، بزی رہیں گی۔ سمن نے طنزیہ نگاہوں سے ماہم کو دیکھا جو آج اچھی خاصی پرمجدہ نظر سے آ رہی تھی۔ ماما گدھ تو مردہ جسم کا گوشت کھاتی ہے نا؟ ماہم کی سوئی ابھی بھی اپنے خواب میں ہی اٹکی ہوئی تھی۔ تم کن چکروں میں پڑ رہی ہو یار؟ جسٹ کول ڈاؤن، بی ریلیکس۔ سمن آپی بیزار ہوئیں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی آپی، صبح ہونے تک مجھے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ گدھ میرے بیڈ روم میں ہے۔ ماہم حقیقتاً پریشان تھی۔ کم آن ماہم، تمہارے بیڈ روم میں صرف تم ہوتی ہو، اب کیا تمہیں خود پر گدھ کا گمان ہوتا رہا؟ یہ بات البتہ بہت مضحکہ خیز ہے۔ سمن آپی نے پائن ایپل جوس بڑی نزاکت سے پیتے ہوئے ماہم پر طنز کیا، جو اسے خاصا ناگوار گزرا، لیکن نہ جانے کیوں وہ چپ رہی۔ بیٹا تم ٹینشن نہ لو، اللہ بہتر کرے گا، میں تمہارا صدقہ بھجواتی ہوں کہیں۔ ماما نے ماہم کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر تسلی دی تو ایک دفعہ پھر ایک طنزیہ مسکراہٹ سمن کے چہرے پر پھیل گئی، جبکہ ماہم ہنوز الجھن کا شکار نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر علی، آج کل کہاں گم ہیں آپ؟ کوئی لفٹ ہی نہیں کروا رہے۔ خاور کو ماہم کی فون کال اس وقت ملی جب وہ سکینہ کے آئی سی یو کے باہر تھے۔ ان کی نگاہیں سکینہ کے زرد چہرے پر تھیں، جس پر زندگی کے رنگ آہستہ آہستہ مدھم ہو چلے جا رہے تھے۔ کہاں جانا ہے، بس زندگی کے جھمیلے سکھ کا سانس لینے ہی کہاں دیتے ہیں، انہوں نے زبردستی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے آپ کہاں گم ہیں آج کل؟ میں آج کل معذور بچوں کے فلاح و بہبود کے لیے ایک میوزیکل شو کی تیاریوں میں تھی۔ ماہم کی بات نے ڈاکٹر خاور کو حیران کیا۔ اٹس امیزنگ، کب ہے فنکشن؟ انہوں نے فوراً ہی دریافت کیا۔ 1 جنوری کو۔ نئے سال کا آغاز کسی نیک کام سے کرنا چاہیے نا؟ دوسری جانب ماہم کی اداکاری عروج پر تھی۔ دیٹس گڈ، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے گا۔ انہوں نے فوراً ہی اپنی خدمات کی پیشکش کی، جسے سن کر ماہم کا چہرہ کسی گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا۔ جی ضرور، آپ کی ہیلپ کے بغیر تو میں ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی۔ ماہم کی بات نے انہیں ٹھٹک کر رکنے پر مجبور کیا۔ وہ کیوں بھائی؟ وہ خود کو پوچھنے سے روک نہیں پائے۔ بھائی سچ کہوں، مجھے ایسے چیریٹی پروگرامز کرنے کا کوئی تجربہ نہیں، اس لیے کہہ رہی ہوں۔ ماہم کی صاف گوئی پر وہ مسکرائے۔ اپنی دوست عائشہ کی خدمات حاصل کریں نا؟ انہوں نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا۔ دوسری جانب عائشہ کا نام سن کر ماہم کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ آج کل اپنے بھائی کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ اس نے فوراً ہی وضاحت کی۔ اچھا، ویسے ان کی اپنی شادی کب ہے؟ خاور کو اب اس سے بات کرنے میں لطف آنے لگا۔ اس کی بھی جلد ہی ہو جائے گی، ماہم نے گڑبڑا کر جواب دیا۔ انگیجمنٹ تو ہو چکی ہے نا اس کی، آئی تھنک آپ کے پیشنٹ رامس علی کے ساتھ۔ خاور کی بات پر وہ ایک دفعہ پھر سٹپٹا سی گئی۔ جی جی، اس نے مختصراً جواب دیا۔ پہلی دفعہ احساس ہوا کہ بعض دفعہ بہت چھوٹے چھوٹے اور بے ضرر سے جھوٹ بھی گلے پڑ جاتے ہیں اور ان سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کب فارغ ہوں گے؟ آپ سے ملنے کو دل کر رہا ہے۔ ماہم نے جان بوجھ کر بات پلٹی۔ میں فارغ ہی ہوں، آپ ہاسپٹل آ جائیں۔ آج سنڈے کی وجہ سے او پی ڈی بند ہے، اس لیے کوئی خاص مصروفیت نہیں۔ ڈاکٹر خاور کی دعوت پر ماہم کے دل میں کئی پھول ایک ساتھ ہی کھل اٹھے۔ اسی وجہ سے وہ ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد مطلوبہ وارڈ میں تھی۔ میرون کلر کے سوٹ میں اس کی شہابی رنگت دمک رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ آج اس نے اپنی تیاری میں خصوصی محنت کی ہو۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جہاں جہاں سے بھی گزر رہی تھی، لوگ اسے بے اختیار ٹھٹک کر دیکھنے پر مجبور تھے۔ لوگوں کی توصیفی نگاہیں وہ اپنا حق سمجھ کر وصول کرتی تھی۔ اس کی راج ہنس جیسی گردن اس وقت میں تن جاتی اور آنکھوں سے فخر ان سے بات کی لہریں نکلنے لگتی۔
یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ماہم نے انہیں آئی سی یو کی طرف جاتے دیکھ کر بڑی نزاکت سے ناک چڑھا کر پوچھا۔ میری ایک پیشنٹ ہے سکینہ، ذرا اس کی ہارٹ بیٹ اور پلس ریٹ چیک کر لوں، پھر آپ کو اچھی سی کافی پلاتا ہوں۔ ڈاکٹر خاور کی بات پر ماہم کے چہرے پر مایوسی کے رنگ بہت واضح پھیلے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس موقع پر اسے ان کی فرض شناسی ایک آنکھ نہ بھائی ہو۔ علی، آپ کیا سنڈے کو بھی آف نہیں کرتے؟ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے بڑے متحمل لہجے میں پوچھا۔ وہ ماہم کی بات پر مسکرائے۔ آپ کو شاید علم نہیں کہ مجھے اپنے پروفیشن سے عشق ہے، اور کسی بھی عشق میں کامیابی بغیر خواری کے نہیں ملتی۔ وہ آئی سی یو کا دروازہ کھولتے ہوئے سنجیدگی سے بولے تھے۔ ویسے میں سنڈے کو آف بھی لے لیتا ہوں کبھی کبھی، لیکن آج کل سکینہ کی وجہ سے میرا زیادہ وقت یہیں گزر رہا ہے۔ سکینہ؟ ماہم نے الجھ کر ان کا چہرہ دیکھا۔ وہ سامنے بیڈ پر وینٹیلیٹر کے سہارے سانس لیتی لڑکی کو بڑی عقیدت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ماہم کو سخت الجھن کا احساس ہوا۔ سکینہ پر ایک نظر ڈال کر ہی اسے جھرجھری سی آ گئی۔ استغفر اللہ! ماہم کے منہ سے بے اختیار پھسلا۔ ڈاکٹر خاور چونکے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو بناتے ہوئے کتنی ناانصافی سے کام لیا ہے، بیچاری پر دوسری نظر ڈالنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ ماہم کی نزاکت ڈاکٹر خاور کے لیے سخت کوفت کا باعث بنی۔ کیوں؟ اس لڑکی میں ایسا کیا ہے جو اس پر دوسری نظر نہیں ڈالی جا سکتی؟ ان کی آنکھوں سے چھلکتی برہمی ماہم کو مضطرب کر گئی۔ میرا مطلب تھا کہ اللہ اس بیچاری کو صحت دے دیتا۔ ماہم نے گڑبڑا کر بات سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن کمان سے نکلا تیر پوری قوت سے اگلے شخص کے دل میں پیوست ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر خاور نے سکینہ کے بالکل پاس کھڑی اس جسمانی طور پر انتہائی خوبصورت لڑکی کی بدصورتی کو پہلی دفعہ محسوس کیا۔ میری نظر میں یہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے، کیونکہ اس کا دل بہت پیارا تھا۔ ڈاکٹر خاور نے سکینہ کے ہاتھ کو چھوا۔ ماہم نے بہت عجیب نگاہوں سے ڈاکٹر خاور کو دیکھا۔ اسے پہلی دفعہ ان کی ذہنی حالت کچھ مشکوک لگی۔ میرا خیال ہے ماہم، میں شاید آپ کو ٹائم نہ دے سکوں۔ مجھے ابھی ابھی یاد آیا ہے کہ مجھے ماما کو لے کر اپنی پھپھو کے یہاں جانا ہے۔ ڈاکٹر خاور نے اپنی ریسٹ واچ سے ٹائم دیکھتے ہوئے ماہم کو ہری جھنڈی دکھائی۔ اس کا موڈ ایک دم ہی خراب ہوا تھا۔ ان کی بات پر ماہم کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہرایا۔ اٹس اوکے علی، مجھے بھی سمن آپی کو پک کرنا ہے، پھر ملاقات ہوگی۔ ماہم نے خود کو سنبھالتے ہوئے فوراً کہا، اور آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً ہی کمرے سے نکل گئی۔ ڈاکٹر خاور آئی سی یو میں رکھی اس چیئر پر بیٹھ گئے۔ انہیں وہاں بیٹھے تقریباً آدھا گھنٹہ ہوا تھا جب عائشہ پھولوں کا ایک بکے لیے بڑی تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ تھینکس گاڈ آپ یہاں ہیں، میں سارا وارڈ چھان آئی ہوں۔ اس نے اپنی سانسیں بحال کرتے ہوئے ڈاکٹر خاور کے اداس چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ کو کیا ہوا؟ چہرے پر 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ اس نے بکے بیڈ کی سائیڈ میں اس پر رکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا تو انہوں نے لمبا سانس لیا۔ عائشہ، تمہیں سکینہ کیسی لگتی ہے؟ ڈاکٹر خاور نے اچانک پوچھا۔ وہ سادگی سے مسکرائی۔ کیا مطلب کیسی لگتی ہے؟ وہ روانی میں بولی۔ سکینہ تو بہت پیاری اور معصوم لڑکی ہے۔ میں جب بھی اس سے ملی ہوں مجھے اس کی معصومیت نے بہت اٹریکٹ کیا ہے۔ اللہ اسے صحت کاملہ عطا فرمائے۔ عائشہ کے لفظوں کی سچائی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ویسے ہی آج کسی نے کہا کہ اس کے چہرے پر دوسری نگاہ ڈالنے کو دل نہیں کرتا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بتا گئے۔ استغفر اللہ! عائشہ کے لہجے سے خفگی جھلکی۔ کتنی فضول اور واہیات قسم کی بات کی ہے جس نے بھی کی ہے۔ جہالت کی انتہا نہیں کہ ہم اللہ کی تخلیق کردہ چیزوں کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ اللہ ہم پر رحم کرے۔ اس نے صاف گوئی سے تبصرہ کیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بہت برا لگا۔ ڈاکٹر خاور کی بات پر وہ مسکرائی۔ برا لگنا بھی چاہیے۔ میں اگر آپ کی جگہ ہوتی تو شاید اس شخص سے لڑ پڑتی۔ عائشہ کی بات پر ڈاکٹر خاور کے چہرے پر پھیلنے والی مسکراہٹ بہت بے ساختہ تھی۔ پتہ ہے علی،
میں آج صبح سکینہ کے امی ابا کو اپنے گھر لے گئی تھی۔ عائشہ کی اگلی بات نے ڈاکٹر خاور کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کیا۔ انہیں احساس ہوا کہ واقعی آج صبح سے انہوں نے دونوں میاں بیوی کو نہیں دیکھا۔ خیریت تھی؟ ان کی حیرت پر وہ بڑے مزے سے بولی، موہت بھائی کی شادی ہے نا اگلے ہفتے، تو ماما سے میں نے کہا کہ ان دونوں کو بھی بلاتے ہیں۔ ماما نے کہا شادی پر تو بلا لیں گے، تو آج انہیں گھر ویسے ہی لے آؤ۔ اچھا، وہ آرام سے چلے گئے؟ وہ حیران ہوئے۔ آرام سے کہاں، بڑی مشکلوں سے 1 گھنٹے کے لیے لے کر گئی تھی۔ اب میں اور رامس انہیں چھوڑنے آئے تھے۔ اس کی اگلی بات نے ڈاکٹر خاور کو مزید حیران کیا۔ یہ رامس کچھ زیادہ ہی تمہارے گھر کے چکر نہیں لگانے لگ پڑا؟ ان کا موڈ ایک دم ہی خوشگوار ہوا۔ بھائی موہت کی شادی کے انتظامات اس نے اپنے ہاتھوں میں لے رکھے ہیں نا۔ عائشہ ہنسی۔ اللہ ہی خیر کرے، اپنا کمرہ تک تو اس سے سیٹ نہیں ہوتا، شادی کا انتظام کیسے سنبھالے گا؟ ڈاکٹر خاور کے لہجے میں اپنے چھوٹے بھائی کے لیے محبت کی فراوانی تھی۔ اس کا کمرہ سیٹ کرنے کے لیے بھی ہم نے ایک لڑکی کی خدمات ہمیشہ کے لیے حاصل کرنے کا سوچ لیا ہے۔ عائشہ کی شوخی ڈاکٹر خاور کو اچھی لگ رہی تھی۔ انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے عائشہ کو دیکھا جس کی آنکھوں میں جگنو چمکے۔ ہے ایک لڑکی، آپ کو پھر بتاؤں گی، ابھی جلدی میں ہوں۔ وہ شرارت بھرے لہجے میں بولی۔ ہاں، ایک اور بات۔ وہ پلٹی اور اپنے بیگ سے ایک لنچ باکس نکال کر ان کی جانب بڑھایا۔ میں نے پہلی دفعہ فرائیڈ رائس بنائے تھے، سوچا آپ کے لیے بھی لے جاؤں۔ تھینک یو، وہ مسکرائے۔ ہاں، وہ نمک تھوڑا سا تیز ہو گیا ہے، آپ رائتا ساتھ لے لیجیے گا، پھر گزارا ہو جائے گا۔ وہ اپنا کان کھجاتے ہوئے تھوڑا سا جھینپ کر بولی۔ اٹس اوکے، میرا معدہ لکڑ ہضم ہے، آپ کو مستقبل میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر خاور کی شرارت پر اس کے رخسار تپ گئے۔ وہ ہڑبڑا کر جو کمرے سے نکلی تو سامنے بند دروازے سے ٹکرا گئی۔ دھیان سے، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں سرکاری دروازے توڑ رہی ہیں؟ ڈاکٹر خاور کی شوخی پر اس نے مصنوعی ناراضگی سے گھور کر دیکھا اور تیزی سے نکل گئی، جبکہ وہ اس کی بوکھلاہٹ پر کافی دیر تک مسکراتے رہے۔ آج پورے 20 دن ہو گئے ہیں سکینہ کے ابا۔ جمیلہ مائی کے لہجے میں اداسی گویا رچ بس گئی تھی۔ نہیں، 20 دن 7 گھنٹے اور 25 منٹ۔ آدتیہ کمار نے فوراً ہی تصحیح کی۔ جمیلہ مائی نے نم آنکھوں سے اپنے مجازی خدا کو دیکھا۔ سبز رنگ کے بڑے بڑے خانوں والی تہمت پر سفید رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا اور خاکی رنگ کی گرم چادر اچھی طرح لپیٹ رکھی تھی۔ دسمبر کی یخ سرپستگی نے پورے ماحول کو اپنی سب لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ موسم خزاں اس دفعہ اپنے اندر وحشتیں سمیٹے ہوئے تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے درخت ٹنڈ منڈ سے ہو گئے۔ زرد پتے سڑکوں پر آوارہ گھومتے ہوئے لوگوں کے قدموں تلے آ کر کچلے جاتے۔ سکینہ کی کتنی خواہش تھی کہ وہ مارگلا کی پہاڑیوں پر گرتی ہوئی برف دیکھے۔ جمیلہ مائی اس وقت اسپتال کے لان میں رکھے بینچ پر بیٹھی اچانک ہی بولی، موسم کی پہلی برف باری تو شمالی علاقہ جات میں ہو بھی چکی ہے۔ اللہ دیتے نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ پگلی کہتی تھی، اماں میری قسمت میں کیا حبس کے گرم موسم ہی ہے، اسے پتہ ہی نہیں موسم بدل چکا ہے۔ جمیلہ مائی نے لمبی آہ بھری۔ موسم سرما کی ٹھنڈی ہوا سکھ چین اور املتاس کے درختوں کو چھو کر ان کے جسم سے ٹکراتی تو ایک جھرجھری کا احساس پیدا ہوتا۔ موسم تو لمحے میں بدل جاتے ہیں، چاہے وہ انسان کے اندر کے ہوں یا باہر کے۔ اللہ دیتے نے زرد پتوں کو دیکھتے ہوئے رنج بھرے لہجے میں کہا، اس سے زیادہ تیزی سے تو تایا لوگ بدل جاتے ہیں۔ جاجی بھی خاموشی سے ان دونوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ دونوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ جاجی پتر، تو گھر کیوں نہیں چلا جاتا؟ تیری بیبے بہت پریشان ہے۔ اللہ دیتے نے بہت محتاط انداز سے کہا تو وہ پھیکے سے انداز سے مسکرا دیا۔ میری بیبے کے پاس تو میرے علاوہ اس کے 4 اور پتر ہیں، لیکن تایا تم لوگوں کے پاس تو کوئی نہیں۔ چاچی نے فوراً ہی نفی میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا،
पुत्र हमारे पास रब सोने की ज़ात है, और जिसके पास उसकी ज़ात का सहारा हो वो अकेला थोड़ी होता है। अल्लादित्य ने उसे समझाने की कोशिश की। कुछ भी कह ले ताया, लेकिन मैं तुम लोगों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, ना आज ना कल। जाजी के लहजे में छलकता अज़्म जमीला माई को खौफज़दा कर गया। वो जानती थी कि जाजी की बे ज़बान की कितनी कड़वी है। अब तक तो उसने पूरे पिंड में दुहाई डाल रखी होगी। देख पुत्र, यहाँ पता नहीं कितने दिन लगे। डॉक्टर कहते हैं कोमे के मरीज़ चाहे तो 10 दिन में होश में आ जाएं, और ना आए तो 10 साल तक भी नहीं आते। अल्लादित्य फ़िक्रमंदी से बोला था। उसे कल ही तो उसकी बेबे ने फ़ोन करके सख्ती से एजाज को वापस भिजवाने का कहा था। ताया, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं अब्बे से खुद बात कर लूँगा, बस तू मुझे दोबारा ना कहना। एजाज के लहजे में हल्की सी नाराज़गी दर आई। अच्छा चल ठीक है, ना जा, पर अपने कमरे में रखा बाजरे का लिफाफा तो उठा कर ले आ, मैं ज़रा सकीना की चिड़ियों को डाल दूँ। जमीला माई ने उसे बहाने से अंदर भेजा और फिर अपने शौहर की तरफ मुतवज्जा हुई। एक तो बेचारा हमारे ख्याल से यहाँ रुका हुआ है, ऊपर से तू उसे ज़बरदस्ती वापस भिजवा रहा है। क्या सोचता होगा बेचारा। भली ये लोग के उसी का ख्याल कर रहा हूँ, खामखा हमारे साथ खज्जल ख्वार हो रहा है इतनी ठंड में। अल्लादित्य ने दानिस्ता हल्का फुल्का अंदाज अपनाया। ज़रूर इसकी बेबे ने फ़ोन करके कोई ना कोई साड़ निकाला होगा। जमीला माई की खोजती निगाहों पर अल्लादित्य मुस्कुराया। जमीला माई को किसी और तस्दीक की ज़रूरत नहीं थी। देखा, मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला ना। क्या कह रही थी जाजे की बेबे? क्या कहना है उस बेचारी ने, अपने पुत्र के लिए परेशान हो रही थी। अल्लादित्य ने बात को टालने की गर्ज से कहा, लेकिन आगे भी जमीला माई थी, जो अपनी शौहर के साथ साथ जाजे की बेबे की फितरत से भी बखूबी वाकिफ़ थी। कुछ ना कुछ तो कहा होगा उसने और भी। जमीला माई की खोजती निगाहें हनूज अपने मियाँ पर जमी हुई थी। एक गल तो बता सकीना की माँ, जब तुझे पता है जाजी की माँ ने क्या कहा होगा, फिर दोबारा पूछकर अपना दिल जलाने का फ़ायदा। अल्लादित्य की साफ गोई पर एक रंज की लहर जमीला माई के चेहरे पर छलकी। चल उठ, असर का वेला हो रहा है, उसके बाद अपनी धी रानी को मिलने जाएंगे, हमें उड़ीक रही होगी। अल्लादित्य ने हल्के फुल्के अंदाज में जमीला माई को उठाया, जो आसमान पर फैली सुर्खी को खौफजदा निगाहों से देख रही थी। सकीना के अब्बा, देख आसमान कितना सुर्ख हो रहा है। जमीला माई की नज़रों के ताक़ुब में उसने भी देखा और वहीं जमकर खड़ा रह गया। पूरे आसमान पर लगता था जैसे एक हश्र बरपा हो। ऐसा ही एक हश्र उनकी ज़िंदगियों में भी बरपा हो चुका था और वो अभी तक उससे बेखबर थे। ताया, सकीना! कॉरिडोर के अख्तिताम पर जाजी के मुंह से निकलने वाली चीख ने जमीला माई और अल्लादित्य को एक लम्हे में किसी अनहोनी का एहसास बख्शा। वो दोनों कॉरिडोर के आगाज़ में हक्का भक्का खड़े सामने का मंजर देख रहे थे। जाजी डॉक्टर खावर के साथ लिपटा हुआ दहाड़े मार मार कर रो रहा था, जबकि वो अपने निचले होंठ को कुचलते हुए खुद भी ज़ब्त की इंतहा पर थे। उनका चेहरा ज़ब्त की कोशिश में सुर्ख हो रहा था। जमीला माई ने मुंह पर हाथ रखकर अपने दिल से निकलने वाली सिसकी को बमुश्किल दबाते हुए खौफसदा निगाहों से अपने शौहर का चेहरा देखा, जो उस वक्त किसी चट्टान की तरह मजबूत और सपाट नज़र आ रहा था। दोनों के कदमों से चलने की सकत छिनने लगी। जमीला माई ने बेख्तियार दीवार का सहारा लिया। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लादित्य कुम्हार ने अपनी बीवी के कंधे पर हाथ रखकर कदरे सख्ती से कहा। जमीला माई के दिल से निकलने वाली आहें अंदर ही कहीं दफन हो गईं। उसे अपने पैरों से जान निकलती हुई महसूस हुई। उसने गैर दानिस्ता तौर पर अपने शौहर का बाजू मजबूती से पकड़ लिया, जो उसे पकड़े हुए कॉरिडोर के अख्तिताम पर पहुंच गए थे। एक एक कदम किसी बिल्डोज़र की तरह महसूस हो रहा था। आई एम सॉरी चाचा जी।
ڈاکٹر خاور اللہ دتا کمہار کے گلے سے لگ کر صرف اتنا ہی کہہ سکے۔ ایک تیز رفتار ٹرین دونوں میاں بیوی کے پرخچے اڑاتی ہوئی گزر گئی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ دتا کمہار کے لبوں سے نکلا اور اس نے ایک لمبی سانس فضا میں خارج کی۔ مارگلا کی پہاڑیوں پر بادل ایک دم ہی چمکے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف جل تھل ہو گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ میری بات مان لیں گے۔ آپ نے مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا مقروض کر دیا ہے۔ سکینہ کی وفات کو تیسرا دن تھا جب ڈاکٹر خاور پرائیویٹ وارڈ کے اس کمرے میں دونوں میاں بیوی کے سامنے بیٹھے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ انہوں نے سکینہ کو H8 اسلام آباد کے اسی قبرستان میں دفن کیا تھا جہاں پہلی دفعہ سکینہ کو موت کا احساس بہت خوبصورت لگا تھا۔ جاجی اس بات کے لیے قطعاً بھی تیار نہیں تھا۔ اللہ دتا کمہار کے باقی خاندان کے لوگوں نے بھی بہت شور مچایا، لیکن جمیلہ مائی اور اللہ دتا کمہار ڈاکٹر خاور کی بات کو ٹال نہیں سکے۔ مجھے ایک دفعہ سکینہ نے کہا تھا کہ وہ اس شہر سے کبھی بھی نہیں جانا چاہتی۔ یقین مانے میں نے صرف اس وجہ سے آپ سے کہا، ورنہ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ کو اس وجہ سے کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہ سر جھکائے بہت خفت زدہ انداز سے بولے۔ کمرے میں گھٹن کا احساس اچانک ہی بڑھ گیا۔ انہوں نے اٹھ کر کھڑکی کھولی۔ ہر سو خزاں کا حزن و ملال بکھرا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ سفیدے اور شیشم کے درختوں پر اداسی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ کول تار کی سیاہ اوس میں بھیگی سڑک پر زرد پتوں کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ایسی باتیں نہ کریں، ہمیں شرمندگی ہوتی ہے۔ اللہ دتا کمہار کے چہرے پر ایک بے بس کر دینے والی مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ مجھے معلوم ہے جاجی میری اس بات سے بہت خفا ہے، لیکن مجھے امید ہے وہ کبھی نہ کبھی میری بات کو ضرور سمجھ جائے گا۔ ڈاکٹر خاور کے لہجے میں محسوس کیے جانے والا رنج صاف چھلک رہا تھا۔ سکینہ کو یہاں دفن کرنے کے فیصلے پر جاجی نے بہت احتجاج کیا، سب کی منتیں کی، اور جب کوئی نہیں مانا تو وہ خفا ہو کر چلا گیا۔ وہ تو کملا ہے بیٹا، مان جائے گا، وقتی غصہ ہے، خود بخود ختم ہو جائے گا، ہمیں چھوڑ کر کہاں جائے گا؟ اللہ دتا کمہار کی آنکھوں میں نمی لہرائی۔ سرد ہوا کے جھونکے کمرے میں داخل ہو گئے تھے۔ خفیف سی کپکپی کا احساس ہوا تو ڈاکٹر خاور نے کھڑکی بند کر دی۔ اماں جی، آپ بھی کچھ بولیں نا۔ ڈاکٹر خاور نے جمیلہ مائی کو دیکھا جو پچھلے 3 دن سے بالکل خاموش تھی۔ سکینہ کی میت کو ڈاکٹر خاور کے گھر لے جایا گیا تھا۔ وہیں سے ان کے سیکٹر کی جامع مسجد میں جنازہ ہوا۔ اس تمام عرصے میں جمیلہ مائی کے لبوں پر ایک سکوت طاری تھا۔ عائشہ پورے 2 دن ان کے ساتھ رہی اور انہیں بار بار بولنے پر مجبور کرتی رہی، لیکن وہ ہوں ہاں سے زیادہ کسی بات کا جواب ہی نہیں دے رہی تھی۔ ایک بات کہوں ڈاکٹر صاحب؟ جمیلہ مائی کی آنکھوں میں نمی گھلنے لگی۔ ڈاکٹر خاور نے نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آنسو روانی سے جمیلہ مائی کی گالوں پر لڑھکنے لگے۔ میں سال 6 مہینے بعد کبھی اس اسپتال میں آؤں تو کیا مجھے بڑے ڈاکٹر اس کمرے میں کچھ ٹائم گزارنے دیں گے؟ جمیلہ مائی کے لہجے میں اس قدر التجا تھی کہ ڈاکٹر خاور کو لگا جیسے کسی نے ان کا دل آرے سے کاٹ کر رکھ دیا ہو۔ میری دھی کو اس کمرے سے بہت پیار تھا۔ اس کھڑکی میں بیٹھ کر وہ اپنی سہیلی چڑیوں کو دانہ ڈالتی تھی، باہر ہاتھ نکال کر بارش کی کن من کو محسوس کرتی تھی۔ اس چھت کے نیچے اس نے مجھ سے دنیا جہان کی باتیں کی۔ اس کمرے کی ایک ایک اینٹ سے مجھے سکینہ کی خوشبو آتی ہے۔ آنسوؤں کی وجہ سے وہ اپنا جملہ مکمل نہیں کر سکی۔ اللہ دتا کمار ایک دم ہی اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ دیکھیں اماں جی، جب تک میں اس اسپتال میں ہوں میرا آپ سے وعدہ ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوں میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ڈاکٹر خاور نے صاف گوئی سے جواب دیا تو وہ اسبات میں سر ہلا گئیں۔ پتر، ایک بات اور کہوں، تجھ کو غصہ تو نہیں آئے گا نا؟ جمیلہ مائی کو آج نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔
3 دن کے بعد اس نے چپ شاہ کا روزہ توڑا تھا۔ ڈاکٹر خاور نے اس بات میں سر ہلایا۔ میری دھی دل کی بہت سادہ تھی، اور سادہ لوگ اپنی سادگی میں وڈی وڈی چیزوں کی آرزو کرنے لگتے ہیں۔ پتر، تو اس کی کسی بات کو دل پر نہ لینا۔ تو سمجھ رہا ہے نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ جمیلہ مائی نے ڈھکے چھپے الفاظ میں جو کچھ انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی وہ ایک لمحے میں سمجھ گئے۔ اماں جی کیسی دل دکھانے والی باتیں کرتی ہیں۔ جو ہوا بس ہوا، آپ بس سکینہ کے لیے دعا کریں۔ ڈاکٹر خاور نے ان کے بازو پر ہاتھ رکھ کر خلوص دل سے کہا تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا کر انہیں مزید حیران کر گئیں۔ اب کیا دعا کروں پتر، اللہ سونے کے پاس ہے۔ یہاں سے بہو اچھی جگہ پہ چلی گئی ہے میری دھی، اللہ نے اسے مزید آزمائش سے بچا لیا۔ مجھے یقین ہے میری دھی رانی بہت خوش ہوگی وہاں۔ ہاں، یہ بات آپ نے بہت اچھی کی ہے۔ ڈاکٹر خاور مسکرائے۔ اماں جی آپ سے ایک چیز مانگوں اگر آپ انکار نہ کریں تو؟ میرے پاس تو پتر ایسی کوئی چیز ہی نہیں۔ جمیلہ مائی نے اپنی گرم چادر سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے انہیں حیرت سے دیکھا۔ سکینہ کی یہ لوہے کی ڈرمی آپ مجھے دے دیں۔ ڈاکٹر خاور کی فرمائش پر جمیلہ مائی ہکا بکا رہ گئی۔ اس نے سخت تعجب سے اس پرانی سی لوہے کی بدرنگی ڈرمی کو دیکھا جس میں سکینہ اپنی چیزیں چھپا چھپا کر رکھتی تھی۔ میں اسے بہت سنبھال کر رکھوں گا۔ ڈاکٹر خاور کے لہجے میں چھپا اصرار اور آنکھوں سے چھلکتا جذبہ جمیلہ مائی کو گنگ کر گیا۔ اسے لگا جیسے اس کی قوت گویائی سلب ہو کر رہ گئی ہو۔ وہ بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سامنے بیٹھے اس اسمائنل سرجن کو دیکھ رہی تھی جو بڑی مہارت سے ان سے آنکھیں چراتے ہوئے بھی خود کو آشکار کر گیا تھا۔ عائشہ، مجھے لگتا ہے جیسے زندگی بس ایک نقطے پر آ کر ٹھہر سی گئی ہے۔ سکینہ کی وفات کے کافی دن بعد وہ آج عائشہ اور رامس کے ساتھ لنچ پر اکٹھے تھے۔ رامس کو اسی ریسٹورنٹ میں اپنے کچھ دوست مل گئے تھے، اس لیے وہ ان سے ایکسکیوز کر کے ان کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ کچھ عرصے سے کوئی بھی چیز دل کو خوشی نہیں دیتی۔ وہ بڑے بے بس سے انداز سے بولے، لیکن ایسا کیوں ہے؟ میں نے خود بھی محسوس کیا ہے کہ آپ کے اندر کچھ دنوں سے بڑی واضح تبدیلی آئی ہے۔ موہت کی شادی پر بھی آپ نہیں آئے، پتہ نہیں کس چیز سے بھاگ رہے ہیں آپ؟ عائشہ نے بہت غور سے ڈاکٹر خاور کا مسترب انداز دیکھا۔ یقین کرو میں خود بھی نہیں سمجھ پا رہا، انہوں نے اعتراف کیا، جبکہ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے سکینہ کی وفات نے آپ کو بہت ڈسٹرب کیا ہے۔ وہ عائشہ کی بات پر چونکے اور بڑی کھوجتی نگاہوں سے اس کا سادہ اور بے ریا چہرہ دیکھا اور پھر مطمئن ہو کر بولے، ہاں کہہ سکتی ہو، شاید ایسا ہی ہو۔ انہوں نے ادھورا سا جواب دیا، لیکن ایسا کیوں ہے؟ آپ نے تو اپنی ہمت سے زیادہ اس کے لیے کیا اور اب تک کر رہے ہیں۔ سکینہ ٹرسٹ قائم کرنے کا ارادہ کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ عائشہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے سامنے بیٹھے شخص کے چہرے سے ساری اداسی کھرچ کر اتار دے۔ سچ بتاؤں، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے اس کی موت کا ذمہ دار میں ہوں۔ ان کی بات پر سوپ کے لیے بڑھتا عائشہ کا ہاتھ فضا میں معلق ہوا۔ کیا مطلب؟ اس نے استعجابیہ نگاہوں سے اپنے سامنے بیٹھے بندے کو دیکھا جس کے وجود میں عجیب سی بے چینی آ بسی تھی۔ مجھے لگتا ہے سکینہ کو میری محبت نے مار ڈالا۔ وہ جو جسمانی معذوری کا دکھ تو برداشت کر گئی، لیکن زہر آلود جملوں نے اس کی روح کو داغدار کر دیا۔ ڈاکٹر زویا نے اسے میری وجہ سے اتنا کچھ کہا اور وہ بیچاری کسی سے بھی شکوہ کیے بغیر چلی گئی۔ ڈاکٹر خاور آج اپنا وہ دکھ کہہ ہی گئے جو ان کے اندر دن بدن پل کر جوان ہوتا جا رہا تھا۔ کم آن علی، بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے اور اسے اسی دن آنا ہے۔ میں مانتی ہوں کہ ڈاکٹر زویا نے غلط کیا، لیکن اس کے باوجود سکینہ کی موت اللہ نے ایسی ہی لکھی تھی اور اس نے ایسے ہی مرنا تھا۔ عائشہ نے نرمی سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ کتنی حیران کن بات ہے عائشہ، وہ ساری زندگی جس بیماری کے خلاف لڑتی رہی،
اس کی وجہ سے اسے کچھ نہیں ہوا، اور موت اس کی برین ہیمریج کی وجہ سے ہوئی، جس کے لیے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر خاور حقیقتاً اس کی موت کی وجہ سے ذہنی طور پر ڈسٹرب تھے۔ اس کا اندازہ عائشہ کو آج ہی ہوا۔ علی، یہ سب تقدیر کے فیصلے ہیں، ہم ان سے لڑ نہیں سکتے۔ آپ اس کے والدین کو بھی تو دیکھیں، انہوں نے سکینہ کی موت کو کیسے صبر اور شکر کر کے قبول کر لیا، اور ایک دفعہ بھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ عائشہ کی یاد دہانی پر وہ جبراً مسکرائے۔ درد کا احساس تو ہر شخص کو ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ جو اللہ کے پیارے لوگ ہوں، اللہ انہیں صبر بھی جلد دے دیتا ہے، جبکہ ہم جیسے لوگ بس شور مچاتے رہ جاتے ہیں۔ انہوں نے تلخ لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ عائشہ کوئی جواب دیتی، ماہم کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ہائی ایوری بڈی۔ ماہم اچانک ہی اس ریسٹورنٹ میں کہیں سے نکل کر سامنے آ گئی تھی۔ شاکنگ پنک جینز پر پرپل لانگ سویٹر پہنے وہ دونوں کو بہت عجیب سی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ عائشہ اور ڈاکٹر خاور اسے اچانک ہی اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہوئے۔ ارے ماہم، تم آؤ نا، بیٹھو۔ عائشہ اسے دیکھ کر ہلکا سا بوکھلائی، جبکہ ڈاکٹر خاور کے چہرے کا اطمینان دیدنی تھا۔ بہت چالاک ہو تم لوگ، تمہاری صلح ہو گئی اور مجھے بتایا ہی نہیں۔ وہ خود کو سنبھال کر اب بڑی ٹھٹائی سے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہماری لڑائی کب ہوئی تھی؟ ڈاکٹر خاور کی بات پر ماہم کو دھچکا سا لگا۔ اس نے الجھن بھری نگاہوں سے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جو عائشہ کو بڑے محبت سے دیکھ رہا تھا۔ اشتعال کی ایک لہر ماہم کو اپنے پورے وجود میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیوں؟ پھر آپ کیا میرے ساتھ ڈرامہ کر رہے تھے؟ ماہم نے تیکھی نگاہوں سے علی کو دیکھا تو وہ مسکرا دیے۔ اس شہر میں اگر بیسٹ ایکٹنگ پر کوئی آسکر ایوارڈ ہوتا تو یقین کریں وہ ماہم منصور آپ کے علاوہ کوئی نہیں لے سکتا تھا۔ رامز بھی اچانک ہی اس منظر کا حصہ بنا۔ اس نے دور ہی سے ماہم کو عائشہ لوگوں کی ٹیبل کی طرف بڑھتے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ خود کو وہاں آنے سے روک نہیں سکا۔ تم؟ ماہم کے لہجے میں ایک عجیب سی رعونت در آئی۔ جی مجھے رامز علی کہتے ہیں۔ اس نے بڑے تنزیہ سے اپنے سر کو جنبش دے کر اپنا تعارف کرایا۔ ماہم نے اپنے شانوں پر بکھرے اپنے سلکی بالوں کو جھٹکا سا دے کر ڈاکٹر علی کو دیکھا جو بہت دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر علی، یہ رامز علی ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اس نے اپنی کاجل بھری آنکھوں میں زمانے بھر کی معنی خیزی سمو کر ڈاکٹر علی کی طرف دیکھا۔ علی بھائی، یہ وہی سائیکولوجسٹ ماہم منصور ہیں جس کا میں نے بھی آپ سے کبھی ذکر نہیں کیا۔ رامز کے زوم آئینی انداز پر ماہم کی سنہری آنکھوں میں ناگواری در آئی اور خوبصورت پیشانی پر بے شمار شکنوں کا ایک جال سا ابھر آیا، جبکہ اس کے تعارف کرانے کے انداز پر عائشہ اور ڈاکٹر خاور کھل کر مسکرائے۔ بائی دا وے، آپ نے علی بھائی کو میرے بارے میں کیا بتایا تھا؟ وہ ماہم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تنزن بولا۔ ماہم کو پہلی دفعہ کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ آپ رامز کو کیسے جانتے ہیں؟ ماہم کا چہرہ تناؤ کا شکار ہوا۔ اس نے الجھن بھرے انداز سے علی کو غور سے دیکھا اور سٹپٹا گئی۔ یہ تو مجھے اس دن سے جانتے ہیں جس دن میں نے اس دنیا میں آنکھ کھولی، لیکن بائی دا وے آپ میرے بھائی کو کیسے جانتی ہیں؟ کیا ان کے ساتھ بھی کوئی محبت کا گھٹیا سا کھیل کھیلنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ رامز کی بات پر ماہم کو 100 واٹ کا کرنٹ لگا۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی تھی اور شدید صدمے اور بے یقینی کی کیفیت میں رامز کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ دیکھیں، معاف کر دیں ہمیں، رامز نے باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر تلخی سے کہا۔ پہلی فرصت میں کسی اچھے سائیکیٹرسٹ سے اپنا علاج کروائیں۔ آپ تو خود اچھی خاصی سائیکک ہیں، اللہ جانے لوگوں کا علاج کیسے کرتی ہیں۔ یہ جو آپ کے دماغ میں احساس برتری کا خلل بھلا ہوا ہے نا، اس کی وجہ سے آپ کا خوبصورت چہرہ بعض دفعہ حد درجہ مکروہ اور غلیظ لگنے لگتا ہے، لیکن آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ رامز کو آج اپنی بھڑاس نکالنے کا موقع ہی مل گیا۔ عائشہ اور ڈاکٹر خاور بوکھلا گئے۔ دونوں کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ رامز اس قدر مشتعل ہو جائے گا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، ماہم چیخی۔ ڈاکٹر خاور نے بے ساختہ رامز کا بازو پکڑ کر اسے بٹھانے کی کوشش کی۔
مجھے آج اس گھٹیا لڑکی کو اس کی اوقات بتا لینے دیں. یہ جو پوری دنیا کو پاگل اور بے وقوف سمجھتی ہے نا، اسے آئینہ دکھا لینے دیں. رامس ایک دم آپے سے باہر ہوا. عائشہ نے خوف زدہ نگاہوں سے ماہم کا غصے کی زیادتی سے سیاہ ہوتا چہرہ دیکھا. ماہم پلیز تم جاؤ یہاں سے. عائشہ نے اس کا بازو پکڑ کر باہر کی جانب دھکیلا. شٹ اپ، ڈونٹ ٹچ می. وہ حلق پھاڑ کر چیخی. ریسٹورنٹ میں موجود کافی سارے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے. اچھی خاصی آکورڈ پوزیشن بن گئی تھی. گھٹیا، فطرت کی بدصورت گدھ جو مردہ جسموں کا گوشت کھاتی ہے. کبھی شیشہ دیکھنا، تمہیں اپنی چہرے کے بجائے ایک گدھ کا چہرہ دکھائی دے گا. رامس ہذیانی انداز سے چیخ رہا تھا. ماہم نے اسے دیکھا. وہ اب نفرت سے زمین پر تھوک رہا تھا. وہ بجلی کی صورت سے باہر نکلی. اس کے دماغ میں آندھیاں چل رہی تھیں. وہ پاگلوں کی طرح اپنی گاڑی کی طرف بڑھی. اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن رامس کے جملے کسی بھوت کی طرح اس کا تعاقب کر رہے تھے. ایک موڑ کاٹتے ہوئے اس کی گاڑی پوری قوت سے پیٹرول کا ذخیرہ لے کر آتی گاڑی سے ٹکرائی. فضا میں گاڑی کے شیشوں کے ٹوٹنے کی آواز کے بعد ہی زوردار دھماکہ ہوا. ماہم کی گاڑی کے پرزے سڑک پر دور تک پھیلتے گئے. عائشہ، کیسی طبیعت ہے ماہم کی؟ وہ ابھی اسپتال سے واپس آئی تھی. صوفے پر بیٹھ کر اس نے ابھی سانس ہی لیا تھا کہ ماما بڑی تیزی سے سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئیں. بہت خوفناک حادثہ تھا ماما، عائشہ نے افسردگی سے کہا. ہاں بیٹا، میں نے ٹی وی پر دیکھا. قیامت خیز منظر تھا. شکر ہے ماہم کی جان بچ گئی. ماما نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے گفتگو میں حصہ لیا. امی، کیا فائدہ ایسی جان کا؟ وہ حد درجہ مضطرب تھی. کیا مطلب بیٹا؟ ماما نے بے چینی سے پہلو بدلا اور عائشہ کی نم آنکھوں کو دیکھا. ماما، وہ اس حادثے میں اپنی دونوں ٹانگیں ہمیشہ کے لیے کھو چکی ہے. عائشہ کی آواز کپ کپا رہی تھی. ماہم کی تکلیف اسے اپنے دل پر محسوس ہو رہی تھی. وہ ایسی ہی تھی، دوست اور دشمن سبھی کے غموں پر پریشان ہونے والی. ماہم کے ایکسیڈنٹ کی خبر نے اس کی راتوں کی نیند اڑا دی تھی. اللہ معاف کرے بیٹا، مکافات عمل ہے، ماما نے قدرے جھجک کر کہا تو عائشہ نے گلا آمیز نگاہوں سے انہیں دیکھا. بہت بری بات ہے ماما، آپ اور موہت بھائی دونوں ہی بہت سخت دل ہیں. تمہاری موہت سے بات ہوئی؟ کب آ رہا ہے پاکستان؟ ماما نے نظریں چراتے ہوئے دانستہ موضوع تبدیل کیا. ابھی تو وہ اپنی بیگم کے ساتھ ماشاءاللہ بہت خوش ہے. ان دونوں کا امریکہ سے پیرس جانے کا ارادہ ہے. عائشہ نے انہیں موہت کے بارے میں بتایا اور تھکے تھکے انداز سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. واش روم سے منہ ہاتھ دھونے کے بعد وہ اپنے بیڈ روم میں آئی تو سامنے میز پر رکھا اس کا سیل فون بج اٹھا. اس نے چونک کر LCD پر علی کا نام دیکھا. عائشہ، کہاں ہو یار؟ ڈاکٹر خاور علی کی پریشانی میں ڈوبی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی. کیا ہوا علی، خیریت ہے نا؟ اس نے دوپٹے سے اپنا منہ صاف کرتے ہوئے حیرانی سے پوچھا. یار، رامس نے بہت تنگ کر رکھا ہے. سخت ڈسٹرب ہے وہ ماہم کے حادثے سے. میرے اور ماما کے تو کسی صورت میں قابو نہیں آ رہا. ڈاکٹر خاور بڑے اجلت بھرے انداز سے اسے اپنی پریشانی بتا گئے. میں آتی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں. اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی. آدھے گھنٹے کے بعد وہ ڈاکٹر خاور علی کے گھر میں تھی. عائشہ، رامس نے سخت پریشان کر رکھا ہے. پہلے اپنے بابا کی ڈیتھ کے بعد بھی یہ ایسا ڈپریس ہوا تھا، اب کل سے پھر گمسم ہے. میری اور خاور کی تو بالکل بھی نہیں سن رہا. ماما اسے دیکھتی ہی شروع ہو گئی. آنٹی، آپ پریشان نہ ہوں، میں بات کرتی ہوں اس سے. وہ رامس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی. جہاں پہلے سے بیٹھے ڈاکٹر خاور اسے دیکھ کر فوراً کھڑے ہوئے. ٹیمپریچر سے پورا جسم جل رہا ہے اس کا، مگر میڈیسن لینے پر آمادہ ہی نہیں ہو رہا. اتنا بڑا ہو گیا ہے اور عادتیں بالکل بچوں جیسی ہیں اس کی. ڈاکٹر خاور نے بھی شکایتوں کا رجسٹر کھول لیا. مجھے بہت بھوک لگی ہے، آپ ماما سے کہیں میرے لیے کھانا بھجوائیں. اس نے تھکے تھکے لہجے میں ڈاکٹر خاور سے کہا تو وہ ایک دم شرمندہ ہو گئے. آئی ایم سوری عائشہ، ہم لوگ واقعی تمہیں بہت تنگ کرتے ہیں. انہوں نے خفت زدہ انداز سے کہا تو عائشہ نے گھور کر دیکھا. یہ فارمل گفتگو بعد میں کر لیجیے گا. بلیو می، مجھے بہت بھوک لگی ہے.
آپ نے ہاسپٹل جانا ہے تو بے شک چلے جائیں، میں رامس کے پاس ہوں۔ عائشہ نے ان کی آدھی سے زیادہ پریشانی کو کم کیا۔ وہ مشکور نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کون سی میڈیسن ہے اس کی؟ عائشہ نے سائیڈ میں سے چند ٹیبلٹس اٹھائیں اور رامس کی طرف بڑھی۔ ایک دفعہ میں نے کہا تھا نا کہ تم میرے لیے موہت کی طرح ہو۔ وہ خفا خفا سے انداز سے بیٹھے رامس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلی سے اونچا کر کے بولی۔ وہ چونکا۔ اگر تم بھی مجھے موہت کی طرح اپنی بہن سمجھتے ہو تو مجھ سے بحث مت کرنا، یہ میڈیسن کھاؤ۔ اس نے پانی کا گلاس اور چند ٹیبلٹ زبردستی رامس کے ہاتھ میں پکڑائیں۔ وہ الجھن کا شکار ہوا۔ بس بس، مزید ڈرامے بازی نہیں، 1 2 3 فوراً کھاؤ۔ عائشہ نے زبردستی گلاس اس کے منہ سے لگایا اور وہ ایک لمحے میں منہ بناتا ہوا ساری دوائیں نگل گیا۔ ڈاکٹر خاور نے سکون کا سانس لیا اور کمرے سے نکل گئے۔ بائی گاڈ عائشہ، میں ایسا بالکل نہیں چاہتا تھا۔ وہ 3 گھنٹے کی کوشش کے بعد اتنا ہی بھولا تھا۔ اس کے لہجے اور لفظوں میں دکھ اور شرمساری کی فراوانی تھی، جبکہ چہرہ سرخ انگارہ ہو رہا تھا۔ مجھے معلوم ہے رامس، تم ایسا بالکل نہیں چاہتے تھے، لیکن ہم چاہتے یا نہ چاہتے، تقدیر اس کی قسمت میں یہ حادثہ لکھ چکی تھی۔ عائشہ کی بات پر رامس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے؟ اس کی آواز پھرا گئی۔ اگر تمہیں ایسا لگ رہا ہے تو بالکل غلط لگ رہا ہے۔ ماہم کی زندگی میں یہ حادثہ اس دن کی تاریخ میں ایسے ہی ہونا تھا۔ عائشہ نے تحمل بھرے لہجے میں جواب دیا۔ تم اگر ایسا کچھ سوچ رہے ہو تو بالکل غلط سوچ رہے ہو رامس۔ عائشہ نے اس کے کمرے کی کھڑکی کے پٹ وا کیے۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک یخ جھونکا رامس کے چہرے سے ٹکرایا۔ اس نے جھرجھری سی لی۔ ہم لوگ اپنی زندگیوں کو ایسی سوچوں سے خواہ مخواہ مشکل بنا دیتے ہیں۔ انسان تو ایک پتا بنانے پر قادر نہیں۔ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی طاقت کار فرما ہے۔ پھر ہمارے چاہنے یا سوچنے سے اتنے بڑے حادثے کیسے ہو سکتے ہیں؟ عائشہ کی بات پر رامس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پر بڑا واضح تغیر رونما ہوا۔ وہ اب آہستہ آہستہ پرسکون ہو رہا تھا۔ چلو اٹھو، نابیہ سے مل کر آتے ہیں۔ وہ ثنائلہ بھابھی کے جانے سے کافی اداس ہے، پھر اچھا سا کھانا کھائیں گے۔ عائشہ نے بازو سے پکڑ کر اسے اٹھایا۔ وہ اب آرام سے بیٹھا اپنے جاگرس کے تسمے باندھ رہا تھا۔ نفسیاتی اور ذہنی امراض کے اسپتال کے کمرہ نمبر 14 سے آنے والی یہ چیخیں کسی کا بھی دل دہلا دینے کو کافی تھیں۔ اس کمرے کی مریضہ کو زیادہ تر ادویات کے زیر اثر نیند میں ہی رکھا جاتا تھا۔ حادثے میں اپنی ٹانگیں کھونے کے بعد ماہم کی ذہنی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ اس کا دماغ اس چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ ماہم کو علاج کے لیے باہر لے جائیں۔ اس دن سمن آپی نے عائشہ کو بتایا۔ وہ جو ماہم کی عیادت کے لیے بلا ناغہ آ رہی تھی، ان کی اس بات پر چونک گئی۔ ماہم کے حادثے نے سمن آپی کو بھی بہت تبدیل کر دیا تھا۔ ان کے مزاج میں واضح طور پر انکساری، عاجزی اور خوف خدا کے رنگ جھلکنے لگے تھے۔ انسان کتنا عجیب ہے نا، نیکی کی طرف بھی کسی حادثے کی وجہ سے ہی مائل ہوتا ہے۔ اس دن اسپتال سے نکلتے ہوئے عائشہ نے ڈاکٹر خاور سے کہا، اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ ڈاکٹر خاور نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے عائشہ کی طرف دیکھا۔ کیا ماہم کا قصور اتنا بڑا تھا کہ اسے اتنی بڑی سزا ملی؟ عائشہ نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے ڈاکٹر خاور سے پوچھا۔ یہ تو اوپر والی ذات جانتی ہے، اور ہمیں کیا پتا کہ یہ سزا ہے یا کوئی آزمائش؟ ڈاکٹر خاور نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور مین روڈ پر لے آئے۔ ہاں، اس کی حد درجہ حسن پرستی اور اللہ کی مخلوق کا مذاق اڑانے والی عادت سے بعض دفعہ مجھے بہت خوف آتا تھا کہ اللہ کہیں کسی لفظ پر پکڑ نہ لے، اور اللہ کی پکڑ بہت شدید ہوتی ہے۔ ڈاکٹر خاور نے گاڑی کی رفتار تیز کرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، اس چیز سے تو میں بھی اکثر اسے منع کرتی تھی۔ خیر چھوڑیں، یہ بتائیں رامس کیسا ہے؟ عائشہ کو اچانک خیال آیا۔ رامس ماشاء اللہ بہت بہتر ہے۔
میں نے امی سے کہا ہے کہ بس فوراً اس کی شادی کر دیں، نابیہ اچھی لڑکی ہے۔ ڈاکٹر خاور نے اس کے گھر کی جانب اپنی گاڑی موڑتے ہوئے اسے بتایا تو وہ مسکرا دی۔ پھر آنٹی نے کیا کہا؟ انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے کہ بڑے کی موجودگی میں چھوٹے بیٹے کی پہلے کیسے کر دوں۔ ڈاکٹر خاور تھوڑا سا شوق ہوئے تو عائشہ کے دل کی دھڑکنیں بے ربط ہوئیں اور اس نے نگاہیں جھکا لیں۔ میں نے کہا کہ میرے اکلوتے سالے صاحب کا ہنی مون ٹرپ لمبا ہی ہوتا جا رہا ہے اور ایک اکلوتی سالی کینیڈا میں ہے۔ یہ دنیا بھر میں پھیلے، بہن بھائی اکٹھے ہوں گے تو مجھ غریب کی سنی جائے گی۔ ڈاکٹر خاور کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنسی اور ہنستی ہی چلی گئی۔ لیں جناب، آپ کی منزل آ گئی۔ ڈاکٹر خاور نے اس کے گھر کے گیٹ پر اپنی گاڑی روکی۔ اندر آئیں نا، آپ کو اچھی سی چائے پلاتے ہیں۔ عائشہ نے خوش دلی سے آفر کی۔ نہیں جناب، پھر صحیح، میرے پیشنٹ میرا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ انہوں نے سلیقے سے منع کیا تو عائشہ بھی لاپرواہی سے کندھے اچکا کر رہ گئی۔ اس بات کا تو اسے بھی اچھی طرح علم تھا کہ ڈاکٹر خاور اپنے پروفیشن کے معاملے میں کتنے حساس ہیں، اس لیے وہ کبھی بھی ان کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں ان کی رکاوٹ نہیں بنی تھی۔ سکینہ کے ابا یہ کاکے کو پکڑ کیسے ٹیوب ویل کی طرف بھاگا جا رہا ہے؟ اپنے پنڈ والے گھر کے صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھی جمیلہ مائی نے اللہ دیتے کمہار کو ننھے فہد کی طرف متوجہ کیا۔ خود وہ بڑی توجہ سے ساگ کاٹنے میں مصروف تھی۔ اوئے ٹھہر جا، کیسے خرگوش کی طرح بھاگا جا رہا ہے؟ اللہ دیتے کمار نے جاجی کے چھوٹے بیٹے کو پیار سے ڈانٹا اور اپنا حقہ چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگا۔ دیکھ سکینہ کی ماں، یہ کتنا شوخہ ہے، قابو ہی نہیں آتا۔ اللہ دیتا کمہار پھولی ہوئی سانس کے ساتھ اس 2.5 سالہ بچے کو بمشکل پکڑ کر لایا تھا جو ٹیوب ویل کے ٹھنڈے پانی میں نہانے کو مچل رہا تھا۔ اماں، اس کو بھی سنبھال لے، میں جلدی جلدی چولہے میں لکڑیاں جلا لوں، جاجی کے آنے کا ویلا ہو رہا ہے اور ہانڈی ابھی پکی نہیں۔ جاجی کی بیوی نے 4 سالہ سکینہ کو اپنی ساس کی گود میں زبردستی بٹھایا۔ پتر، سکینہ کو تو بخار لگ رہا ہے۔ جمیلہ مائی نے اپنی 4 سالہ پوتی کا گرم ماتھا چھو کر فکر مندی سے کہا تو وہ لاپرواہی سے بولی، ہاں نا اماں، سارا دن تو کھیتوں میں ننگے پاؤں پھرتی ہے، اب اتنی ٹھنڈ میں تاپ نہیں چڑھے گا تو اور کیا ہوگا۔ جاجی کی بیوی نے اپنی ساس کو شکایت لگائی اور خود سوکھی لکڑیاں چولہے میں رکھ کر آگ جلانے لگی۔ پتر، تو ہانڈی پکا، میں سکینہ کے دادے کے ساتھ جا کر حکیم سے دوائی لے آؤں، میری دھی رانی کا متھا کسی تنور کی طرح تپ رہا ہے۔ جمیلہ مائی نے جھٹ سے اپنی چادر اٹھائی اور سکینہ کو اللہ دیتے نے اٹھایا اور دونوں باہر نکل آئے۔ دیکھ بھلیے لوگے، اللہ سونے نے تیرا خواب سچا کر دیا۔ تو نے 5 سال پہلے خواب دیکھا تھا نا کہ ہمارے پنڈ والے ویڑے میں بچے ہیں، پر سکینہ نہیں۔ پنڈ کی کچی گلیوں سے گزرتے ہوئے اللہ دیتے کمہار کو 5 سال پہلے کی بات یاد آئی۔ لیکن ہمارے ویڑے میں تو ہماری سکینہ بھی ہے۔ جمیلہ مائی نے ہنس کر یاد دلایا تو اپنے کندھے پر 4 سالہ سکینہ کو اٹھائے اللہ دیتا اپنی بیوی کی معصوم سی شوخی پر ہنس دیا۔ اللہ ہمارے جاجی کو زندگی اور صحت دے، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، ہمارے لیے اپنی بیبے کے سامنے ڈٹ گیا۔ جب سے سکینہ فوت ہوئی ہے اس نے ایک دن بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آخر کار اس کی محبت کے آگے اس کی بیبے کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ اللہ دیتا کمہار حکیم کی دکان کی طرف بڑھتے ہوئے بڑے فخر سے مسکرایا۔ یہ سب اللہ سونے کا کرم ہے، وہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جمیلہ مائی کا اللہ پر یقین اور بڑھ گیا تھا۔ جاجی نے اپنی بیٹی کا نام سکینہ کے نام پر رکھ کر انہیں اپنی محبت کا ہمیشہ کے لیے مقروض کر دیا تھا۔ خوش قسمتی سے اس کی بیوی بھی اچھی تھی اور دونوں میاں بیوی کی دل سے عزت کرتی تھی۔ ہاں بھلیے لوگے، مجھے یاد آیا، ڈاکٹر خاور کا فون آیا تھا۔ اس نے اپنی دھی کے نام پر جو مزور بچوں کا ادارہ بنایا ہے نا، اس کی 4تھی سالگرہ ہے، ہمیں خصوصی طور پر بلوایا ہے۔ کہتا ہے کہ ایک اور وارڈ بنایا ہے، اس کا فیتہ ہم سے کٹوائے گا۔ اللہ دیتے کی بات نے جمیلہ مائی کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کیا۔
اگلے 2 دن وہ اسی بات کو سوچ کر مسکراتی رہی۔ بہت تھک گیا ہوں یار، اچھی سی چائے تو بنوا کر بھیجو۔ اپنے اسٹڈی روم کی طرف جاتے ہوئے ڈاکٹر خاور نے عائشہ سے فرمائش کی تو وہ مسکرا دی۔ میں چائے بھجواتی ہوں، اس کے بعد مجھے امی کی طرف جانا ہے، موہت بھائی کے بیٹے کی سالگرہ ہے آج۔ عائشہ نے تیزی سے پرفیوم کا چھڑکاؤ اپنے اوپر کرتے ہوئے مصروف انداز سے کہا۔ موہت اور ثنائلہ اپنے بیٹے کے ساتھ بہت خوشگوار زندگی بسر کر رہے تھے، میری طرف سے بھی وش کر دینا اسے۔ ڈاکٹر خاور کے مصروف انداز پر وہ مسکرائی اور کمرے سے نکل گئی۔ ان دونوں کی شادی کو 4.5 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ 3.5 سالہ ابتہاج اور 1 سال کی انوشے نے ان کی فیملی کو مکمل کر دیا تھا۔ وہ دونوں ایک بھرپور ازدواجی زندگی گزار رہے تھے۔ رامس نابیہ سے شادی کے بعد دبئی شفٹ ہو گیا تھا اور ماہم پچھلے 5 سال سے مختلف اسپتالوں میں تھی۔ اس کی ذہنی حالت بگڑ گئی تھی۔ آج پھر 31 دسمبر ہے۔ انہوں نے کیلنڈر پر 31 دسمبر کے گرد سرخ حاشیہ غور سے دیکھا۔ ایک ایسا ہی حاشیہ ان کے دل کے گرد بھی لگا ہوا تھا۔ وہ چائے کا کپ اٹھائے اسٹور روم میں چلے آئے، جہاں وارڈروب کے ایک خانے میں لوہے کی وہ ڈرمی آج بھی محفوظ تھی۔ انہوں نے اسٹور کا دروازہ بند کیا اور وارڈروب سے وہ گرد آلود چھوٹی سی ڈرمی باہر نکالی۔ اس پر لگے چھوٹے سے تالے کی چابی بھی انہوں نے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ عائشہ کی ایک اچھی عادت تھی، وہ خواہ مخواہ تجسس میں نہیں پڑتی تھی۔ اس نے 1 دفعہ اس کے بارے میں پوچھا، لیکن ڈاکٹر خاور ٹال گئے اور اس کے بعد اس نے بھی کبھی کوئی سوال نہیں کیا۔ انہوں نے ڈرمی کھولی اور اس کے اندر موجود اشیاء کو بڑی عقیدت کے ساتھ باہر نکالنے لگے۔ یہ وہ ساری اشیاء تھیں جنہیں سکینہ اللہ دتہ اپنی زندگی میں بہت سنبھال کر رکھتی تھی۔ ان اشیاء میں ڈاکٹر خاور کا ایک چشمہ، 3-4 بال پوائنٹس، ایک رومال، کی چین اور کچھ خشک پھول تھے۔ ایک ڈائری جس میں ڈاکٹر خاور کی ایک پاسپورٹ سائز تصویر، جو اللہ جانے اس نے کہاں سے لی تھی۔ کچھ کتابیں جو ڈاکٹر خاور نے اسے وقتاً فوقتاً گفٹ کی تھیں۔ اس کے علاوہ اس کی اپنی ایک خشک فیئر اینڈ لولی، سستی سی لپسٹک، کاجل، چوڑیاں اور ہار سنگھار کی چند معمولی سی اشیاء، جو اس لڑکی کی زندگی میں قیمتی متاع کی حیثیت رکھتی تھیں، جن کو ہر سال 31 دسمبر کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر خاور کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا جاتیں۔ وہ کئی گھنٹے اس اسٹور میں ان پرانی یادوں کا سوگ مناتے اور پھر اگلے سال کے لیے اسے سنبھال کر رکھ دیتے۔ ڈاکٹر خاور کی نگاہیں سکینہ کی ڈائری پر تحریر اس نظم پر پھیلنے لگیں۔ محبت ایک دیمک ہے جو کھا جاتی ہے سب کچھ، یوں کہ جیسے شب سیاہ ہو کوئی، گناہوں کو نگل جائے، یا جوں دنیا کے اندھے لوگ دنیا کو ڈبوتے ہیں۔ محبت ایک دیمک ہے، یہ جس دل میں اتر جائے اسے تو خار کر دیتی ہے، کسی صحرا میں لے جا کر پیاسا مار دیتی ہے۔ خبر اس کی نہیں ہوتی کہ کب گھیر لے یہ کس کو، اسے نہ زندگی سمجھو کہ سفر دشوار ہے اس کا۔ سراب زندگی سمجھو، محبت ایک دیمک ہے۔ مجھے بھی یہ لگی تھی جب اسے دل میں بسایا تھا، حیات جاویداں سمجھا اسے اپنا بنایا تھا، کہ اب تو یوں یہ جیتی ہے مجھے مردہ بنا کر بس، جگر کا خون پیتی ہے، جگر کا خون پیتی ہے۔ وہ فیصل مسجد سے جمعے کی نماز پڑھ کر باہر نکلے تو موسم نے اسی وقت انگڑائی لی اور مارگلا کی پہاڑیوں پر ایک سیاہ بدلی نے بسیرا کر رکھا تھا۔ موسم زبردست تھا اور اسی لمحے ٹھنڈی ہوا کا نم آلود جھونکا ان کے چہرے سے ٹکرایا، لیکن دل میں اداسی کا ڈیرا تھا، اس لیے کسی قسم کی خوشگواریت کا کوئی احساس نہیں جاگا تھا۔ چہرے پر رہنے والی دھیمی مسکراہٹ آج ناپید تھی۔ شفاف پیشانی پر تفکر کی لہریں، آنکھوں میں رنجیدگی اور لبوں پر خاموشی کا راج تھا۔ چلتے ہوئے ان کے قدموں میں محسوس کی جانے والی شکستگی کا احساس نمایاں تھا۔ وہ نڈھال قدموں سے پارکنگ کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں خوشباش لوگوں کے بے فکری کی دولت سے مالا مال چہرے ان کے لیے باعث رشک تھے۔
انہوں نے اپنی سیاہ ہونڈا سیوک کا دروازہ بھی کھولا ہی تھا کہ اچانک ایک بوڑھی عورت نے اپنا ہاتھ ان کے آگے پھیلایا۔ انہوں نے بوسیدہ خاکی سے رنگ کی چادر میں اس بوڑھی بھکارن کو دیکھا۔ آج جمعے کی وجہ سے فیصل مسجد کے باہر فقیروں کی تعداد میں خاصا اضافہ تھا۔ ان کے سامنے کھڑی خاتون کی رنگت سیاہ مائل، جسم میں کمر کے مقام پر اچھا خاصا خم اور آنکھوں کے نیچے حلقے تھے، اس کے چہرے کی جھریوں میں زمانے کی سختی کے نقش ثابت تھے۔ بیٹا، اللہ سائیں دل کا سکون دے، اس کے صدقے اس بڑھیا کی مدد کرتا جا۔ اس کی آواز میں صدیوں کا دکھ ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اس دعا پر ان کے دل کو جھٹکا لگا، وہ یک دم ساکت رہ گئے۔ بدن کے ہر مسام سے گویا پسینہ پھوٹ پڑا تھا، ایسے لگا جیسے ان کا دل کسی نے مٹھی میں پکڑ کر بھینچ دیا ہو، یا پھر کوئی تیز رفتار ٹرین تیزی سے ان کے وجود سے گزر کر ان کے پرخچے اڑا گئی ہو۔ ان کے تنفس کی رفتار یکبارگی بڑھ گئی تھی۔ غیر ارادی طور پر انہوں نے اپنا والیٹ نکالا اور بغیر دیکھے ایک نیلا نوٹ باہر کھینچا اور اس بھکارن کی طرف بڑھا دیا، لیکن اس نے لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار تھے۔ صاحب، کھلے پیسے نہیں ہیں میرے پاس۔ انہوں نے قدرے الجھ کر اسے دیکھا جو سانس روک کے 1000 کے نوٹ کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، دل کا سکون اتنی آسانی سے اور اتنا سستا تو نہیں ملتا۔ اتنی بات کہہ کر انہوں نے اسے پیسے پکڑائے اور فوراً گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اس وقت ان کے چہرے پر پھیلی تاریکی صاف دکھائی دے رہی تھی، جبکہ اس عورت کو لگتا تھا کسی غیر مرئی طاقت نے جکڑ لیا تھا۔ ان کی گاڑی اب بڑی سرعت سے اسلام آباد کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ کچھ ہی منٹوں کے بعد وہ اسلام آباد کے سیکٹر H8 کی طرف گامزن تھے۔ ان کی گاڑی کی پچھلی نشست پر سفید رنگ کے شاپر میں ڈھیر ساری گلاب کی پتیاں تھیں، جن کی خوشبو پوری گاڑی میں پھیلی ہوئی تھی۔ ان کی گاڑی H8 قبرستان کے بالکل سامنے آ کر رک گئی تھی۔ یہ وہ شہر خاموشاں تھا جہاں ادب کے کئی نامور ستارے، مثلاً قدرت اللہ شہاب، ممتاز مفتی اور پروین شاکر وغیرہ مٹی اوڑھ کر سوئے ہوئے تھے۔ یہ وہ نام تھے جن کی تحریروں میں کبھی زندگی کا دل دھڑکتا تھا، اب وہ صرف لفظوں میں زندہ تھے۔ ان سب خاص لوگوں کے پاس ایک سفید ماربل کی ایک عام سی قبر تھی، جس میں کسی زندہ شخص کا سارا سکون دفن تھا۔ اس قبر پر کیکر کے درخت کی چھاؤں تھی اور کیکر کے پتے پوری قبر پر پھیلے ہوئے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح فاتحہ پڑھی اور پھر وہاں بہت ساری پتیاں بکھیر دیں۔ پوری قبر اب گلاب کی پتیوں کا لبادہ اڑ چکی تھی۔ وہ اب اطمینان سے بیٹھ کر سورہ یاسین اپنی جیب سے نکال کر پڑھ رہے تھے۔ اس وقت قبرستان میں اکا دکا لوگ تھے۔ جیسے جیسے وہ تلاوت کر رہے تھے ان کے پورے دل میں سکون کی لہریں اپنی جگہ بنا رہی تھیں۔ وہ پچھلے 6 سال سے سکینہ کی برسی پر یہاں آتے تھے، لیکن ان کی شریک حیات اس بات سے بے خبر تھی۔ سکینہ ٹرسٹ کو سسٹر ماریا بہت کامیابی سے چلا رہی تھیں۔ جمیلہ مائی کے علاوہ وہ واحد خاتون تھیں جو جانتی تھیں کہ اس ٹرسٹ کو بنانے کے پیچھے کون سا جذبہ کار فرما ہے۔ ڈاکٹر خاور چاہنے کے باوجود بھی کبھی بھی عائشہ کے ساتھ یہ راز شیئر نہیں کر سکے، اور ویسے بھی وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ بعض باتیں دل کے نہاں خانوں میں ہی اچھی لگتی ہیں، دل کی ہر بات بتانے کے لیے تھوڑی ہوتی ہے۔ واپس آ کر وہ گاڑی میں بیٹھے تو ان کی نظر سامنے ڈیش بورڈ پر پڑے سیل فون پر پڑی۔ انہوں نے فون اٹھا کر دیکھا، اس پر پوری 20 مسڈ کالز تھیں، اور وہ دیکھے بغیر جانتے تھے کہ یہ کالز بس ایک ہی نمبر سے آئی ہوں گی، اور اس نمبر سے وہ بخوبی واقف تھے۔ جی ہاں، یہ نمبر ان کی شریک حیات عائشہ خاور کا تھا، جس نے انہیں گزشتہ 5.5 سالوں میں ازدواجی زندگی کی ڈھیروں خوشیاں دیں، لیکن ان تمام خوشیوں کے باوجود ڈاکٹر خاور کے دل کا ایک کونا ہمیشہ اداس ہی رہا۔ وہاں کسی کی یاد کا جلتا چراغ ایک کسک کا باعث بنتا رہا۔ وہاں ایک ایسی لڑکی کی یادیں دفن تھیں جسے زمانے کی تلخ اور بے رحم حقیقتوں کی دیمک کھا گئی تھی۔ جی ہاں، مشہور و معروف پرکشش شخصیت کے حامل ڈاکٹر خاور علی، جن کے قدموں میں کئی لڑکیوں کے دل دھڑکتے تھے، جنہیں مسیحائی سے عشق تھا،
جن کی فہم و فراست اور قابلیت ہر قسم کے شک و شبے سے بالا تر تھی۔ انہیں کبڑے پن کی بیماری کا شکار سکینہ اللہ دتہ سے اس کی موت کے بعد محبت ہو گئی تھی۔